احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دوا رہے، آمین۔ مسجد فضل لندن کے باہر موجود ہزاروں احمدیوں نے اپنے نئے امام کی بیعت کر کے ان کی اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالا، اور پھر چشم فلک نے وہ حیران کر دینے والا منظر دیکھا جس نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی۔ جب نو منتخب خلیفۃ المسیح نے مسجد میں یہ اعلان کیا کہ احباب بیٹھ جائیں، تو ہزاروں افراد پر مشتمل وہ مجمع جس میں بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی اور جوان بھی، لمحے بھر میں جس طرح سمندر کی لہر ساحل کو چھو کر پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس طرح تمام لوگ بیک وقت حرکت کرتے ہوئے پیچھے ہو گئے، اور جماعت ایک بار پھر نہایت درجے اطاعت، وفا اور خدمت بنی نوع انسان سے پرعزم ہو کر کمر بستہ ہو گئی۔ یہ جو یورپین پریس کے نمائندے تھے، پولیس تھی اور کچھ جو ہمسائے دیکھ رہے تھے، وہ بڑے اس بات پہ بعد میں پتہ لگا کہ بڑے حیران تھے کہ ایک آواز پر وہ سب بیٹھ گئے اور سب نے گویا کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کو خلیفۃ المسیح کے طور پر قبول کر لیا۔ تو حضور نے اس وقت یہی فرمایا کہ دعائیں کریں، اور کل صبح حضور کا جنازہ ہوگا۔ اس کے بعد مسجد کے دروازے کھل گئے۔ اگلی صبح کو اسلام آباد میں جنازہ ہونا تھا، اس کے لیے روانگی ہونی تھی، تو وہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں کی خدام احمدیہ اور جماعت جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ایسی ٹرین کی ہوئی تھی کہ وہ ربوہ میں جو نظم و ضبط اور انتظامی صلاحیتیں مرکز میں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پالش ہو چکی تھی وہاں۔ چنانچہ ہر ایک کو بتایا گیا کہ آپ نے فلاں گاڑی میں بیٹھنا ہے اور اسلام آباد اتنے بجے یہاں سے روانہ۔ وہ ایک لمبا 100-150 کاروں کا قافلہ تھا۔ اس کے علاوہ پھر جو انگلستان اور یورپ سے آئے ہوئے تھے احمدی احباب، ان کی کاریں بھی تھیں۔ تو یہ وہاں کی حکومت نے اور وہاں کی پولیس نے یہ انتظام کیا کہ سارا رستہ جو A3 ہے اس کو ہمارے لیے فری کر دیا۔ اوپر ہیلی کاپٹر بھی تھا، اور انہوں نے وہ دوسرے مسافروں کو بتاتے رہے کہ اس طرح ایک ایمرجنسی ہے، آپ لوگ متبادل راستہ اختیار کریں۔ تو اور جگہ جگہ وہ کھڑے تھے، اور کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ جہاں جماعتوں کے جمعیت جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی بعض جگہ سڑک پر انتظار کر رہے تھے کہ حضور کا جنازہ گزرے گا تو وہاں سے دیکھیں۔ تو اسلام آباد پہنچنے پر پھر وہاں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے احباب سے خطاب کیا، پھر وہاں جنازہ ہوا۔ تو یہ ایک عجیب سا تجربہ تھا جو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا اور محسوس ہوا۔